آج حکومت خود چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے میں مصروف ہے. بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے. اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف کیا. یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انہیں دھمکی دی کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی اگر ایف آئی آر درج نہ کرائے گی. میں اس سفید جھوٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. السلام علیکم. فیٹ ایف کا اجلاس ہو رہا ہے اور فیٹ ایف کے اجلاس میں کل پتہ چلے گا کہ پاکستان کا کیس کہاں سٹینڈ کرتا ہے. پاکستان نے بہت سے بہتر اقدامات کیے ہیں فیٹ ایف کے مطالبات کے حوالے سے، لیکن جو ابھی تک کی پوزیشن تازہ ترین اپڈیٹ ہے، کافی حد تک امکان یہ ہے کہ ہم گرے لسٹ میں برقرار رہیں. حالانکہ بہت سی اچھی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل سناریو ہے انٹرنیشنلی، اکراس دی بارڈر ایک سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے اور شاید ہمارا کیس اس کے ساتھ جڑا رہے. بہت بہتر ہوگا کہ پاکستان شاباشی دیتے ہوئے جو بہتر اقدامات اور قانون سازی کر لی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے نکال دیا جائے، لیکن ایسی انڈیکیشن ابھی بظاہر موجود نہیں ہے. کرونا کے حوالے سے بھی کیسز میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے. اسلام آباد میں شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے اسپیشلی میسج لکھ کے بھیجا ہے کہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر ایک سچویشن دوبارہ سے ابتری کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر حبیب الرحمان، کوٹ کر رہا ہوں ان کو، ڈاکٹر حبیب الرحمان، ان کا خیال یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ماسک پہنا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے اور تمام انہی احتیاطوں پر عمل کیا جائے جن دنوں یہ وبا پھیلنی شروع ہوئی تھی تیزی سے اور حالات بگڑے تھے. مئی جون کے مہینوں میں دوبارہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مین ٹاپک ہمارا اسی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر رہے گا جو کراچی کے اندر ہوٹل کے ایک کمرے سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور اس سے پہلے مزار کے اوپر جو ہلڑ بازی انہوں نے کی اس کے اوپر، اور پھر آئی جی کو جس طریقے سے دبایا گیا وہ کیا ہوا اس کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا. پروگرام آج دو حصوں میں ہم کریں گے. ایک ہم نے انٹرویو کیا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے اور پرائم منسٹر سے ان کی کیا ملاقات ہوئی، کیا باتیں ڈسکس ہوئیں وہ ان سے پوچھیں گے، کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی اور پھر اپنے پینلسٹ کی طرف آ جائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گورنر صاحب کے ساتھ، عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ. جی گورنر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک کنٹروورشل سچویشن ہمارے سامنے ہے. پرائم منسٹر سے آپ مل کر آئے ہیں تو کیا باتیں ہوئیں پرائم منسٹر سے؟ کس بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ مزار والی سچویشن اور اس کے بعد آئی جی کے اوپر جو کہا گیا کہ ابڈکٹ کیے گئے. دیکھیے، مزار والی سچویشن تو یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے آئی جی کو کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ آئی جی صاحب یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی رپورٹ اس کی چلی ہے، تو اس کے اوپر آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. اور اس کا ایک رولز تھے مزار کے جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے. میں نے کہا یہ رولز ہیں، اس میں آپ اپنی کارروائی کریں اور اسٹیٹ کو آپ اس کا مدعی بنائیں، یعنی پولیس خود اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کرے، کسی کوئی پارٹی نہ ہو. یہ آپ نے آئی جی سندھ کو بات کہی؟ جی میں نے انہیں کہی اور اے آئی جی کو بھی میں نے کہی، دونوں یہ کو. کب کی بات ہے؟ تقریباً ٹائم ذہن میں ہے؟ میرا خیال ہے کوئی اس وقت جلسہ شروع ہو چکا تھا، کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ تھنگز آر کوکنگ اپ. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم ابھی لیگل اس کا وہ دیکھ رہے ہیں، تو جیسے ہمارے پاس لیگل اوپینین آتا ہے تو ہم اس کے حساب سے کریں گے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ آیا اس کا کوشچن میں نے انہیں کہا کہ جی اگر یہ کسی غریب انسان نے کیا ہوتا، کوئی ریڈی والے نے، چھابڑی والے نے، تو اب تک تو آپ نے اس کو ٹن دیا ہوتا بالکل. تو یہ آپ نے بات انہیں کیوں کہی؟ کیا آئی جی صاحب گریز کر رہے تھے کہ نہیں کرنے کی ضرورت؟ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ وہ یا تو ریلکٹنٹ تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. جو بعد میں بھی مجھے بات آئی کہ جی وہ کہ اس جرم کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، وچ آئی ڈونٹ ایگری وتھ، لیکن بہرحال یہ شاید ان کا اپنا خیال ہوگا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ جی اگر آپ کا ایس ایچ او بھی آپ سے نہ پوچھتا اگر یہ کوئی ریڈی والے نے یہ کام کیا ہوتا تو اس طرح دو قانون نہ رکھیں، ایک طاقتور کے لیے، ایک کمزور کے لیے، ایک ہی طرح کا کام کریں. اور اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر ان کا وکیل صبح جائے گا وہ بیل کرا لے گا یا کورٹ کی جو مرضی کرے، لیکن آپ یہ پولیس کی مدعیت میں کام کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ بات بڑھ جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ مجھے بڑی کالز آ رہی تھیں ساری جماعتوں کی طرف سے کہ کس کی طرف سے؟ پرائم منسٹر نے کہا آپ کو کچھ؟ نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں، جماعتوں کی طرف سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کس پارٹی نے کال کیا آپ کو؟ پی ٹی آئی، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی تو تھی. میری ایم کیو ایم والوں سے بھی بات ہوئی تو مجھے تھا، ایم کیو ایم کے بھی ڈفرینٹ لوگوں سے اس طرح کی رابطہ ہو رہا تھا، تو مجھے تھا کہ یہ لوگ ذرا اس پہ ایجی ہو رہے ہیں، اور جنرلی پبلک بھی کافی کال کر رہی تھی. پی ٹی آئی سے یا ایم کیو ایم سے کس نے کال کیا؟ پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم سے بھی میری خواجہ اظہار سے، فیصل سے، ان لوگوں سے بات چیت ہوئی اور ان کا خیال تھا کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. جی،
اور میری یہ اپنا پی ٹی آئی میں جو حلیم عادل شیخ اور کتنے ایم پی ایس بہت سارے ہیں, خرم شیر زمان, علی عزیز جی اور سبھی مجھے کال کر رہے تھے, ارسلان گمن وغیرہ. تو کیونکہ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا علاقے سے جہاں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے, جن کے حلقے میں مزار قاعدہ ہوتا تھا, تو وہ زیادہ اس کا تو الیکشن جیتے یا نہیں جیتے کا سوال ہی نہیں تھا, وہ تو ایک پاکستانی, کیونکہ ان کا حلقہ تھا تو ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے ہوں گے نا, ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے تھے, تو وہ اس پہ کافی پریشان تھے. لیکن رات کو کیا آپ کے کب نالج میں آیا کہ ان کا دروازہ توڑا گیا ہے یا آئی جی کو ابڈکٹ کر کے لے جایا گیا؟ آپ کو کسی نے انفارم پہلے کب کیا کہ آئی جی میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں آپ کے سوال کے جواب. کہتے کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو, تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو, تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں جو تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو. تو اس کی تصدیق تو میں نہیں کر سکتا کہ دروازہ توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہو گیا تھا کیپٹن صفدر کے ساتھ جس کو اتنا بڑا فسانہ بنایا گیا, جس کے اوپر اگر پولیس اریسٹ کرنے گئی تھی وہ آ جاتے, چلے جاتے اپنے, اسی طرح ان کی بیل ہو جاتی, نکل جاتے باہر. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ پولیس نے دروازہ توڑا بھی, کیونکہ جو مجھے بتایا گیا پولیس کی طرف سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے دروازہ نہیں توڑا. تو اب وہ دروازہ پولیس کے جانے کے بعد ٹوٹا, پولیس نے توڑا, وہ تو وہی لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں جب تصدیق ہو جائے گی اس چیز کی. کیونکہ اس معاملے میں جب آرمی چیف نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا ہے اور وہ اس کی انکوائری رن کر رہے ہیں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. آپ کے نالج میں یہ کب آیا واقعہ؟ میں تقریباً 2:30 بجے تک تو میں سب لوگوں سے بات کر رہا تھا, آئی جی سے بھی میری بات ہوئی اور دوسرے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر مجھے صبح 5 بجے یہ پتہ چلا کہ میں اس کے بعد سو گیا تھا, پھر مجھے صبح 5 بجے پتہ چلا کہ کٹ گئی ہے اور ایف آئی آر کی کاپی. جب میں نے ایف آئی آر کی کاپی دیکھی تو مجھے اس میں نظر آیا کہ وہ وقاص نامی شخص کی صبح 5 بجے آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ آئی جی کو زور زبردستی مجھے پتہ لگ گیا, پتہ چل گیا. کس نے آپ کو اطلاع دی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے مجھے صبح 5 بجے نہیں, سوری مجھے صبح 5 بجے نہیں, مجھے جب پتہ چلا جب محمد زبیر کا یہ بیان باہر آیا اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی, which I didn't believe کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. آپ نے چیک کیا ڈی جی رینجر سے یا آئی ایس آئی ڈی جی سے بات کیا؟ میں نے چیک کیا جی, میں نے ہمارے جو آئی ایس آئی کے کمانڈنٹ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی اور ڈی جی رینجر سے میری بات نہیں ہوئی. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی ابڈکشن یا ایسا کوئی کڈنیپنگ تھی نہیں, کیونکہ جو محمد زبیر نے جو بات کی چیف منسٹر کے حوالے سے, وہ بات چیف منسٹر نے اس کی تصدیق کیا, اس کو انکاری نہیں کیا, اس پر بات نہیں کی انہوں نے. تو اس سے میں سمجھتا تھا کہ جو زبیر نے بات کی وہ شاید چیف منسٹر نے انہیں کہی ہوگی لازمی. اس وقت تک نہیں کی تھی انہوں نے انڈورسمنٹ, اور بلکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس تک انڈورس نہیں کی تھی. جب کمانڈنٹ سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ نہیں, انہوں نے ظاہر ہے مجھے کہا کہ جی نہیں کوئی ایسی ابڈکشن یا کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے, ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے پولیس کے ساتھ, ظاہر ہے وی ورک. آپ نے اس کے بعد مشتاق مہر سے بات کی؟ مشتاق مہر سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی بٹ ان کا فون بند آ رہا تھا. ابھی تک نہیں ہوئی بات آپ کی؟ میری مشتاق مہر سے بات نہیں ہوئی, میری اے آئی جی سے بات ہوئی, وہ میرے پاس آئے تھے, میں نے اے آئی جی سے بلا کے پوری ان سے جو کچھ سیکوینس تھے واقعات کے وہ ان سے پوچھے تھے, اور پھر میں نے وہ جا کے آج پی ایم صاحب کو, جب پی ایم صاحب مجھے پوچھ بھی رہے تھے 2 دن سے کہ اس معاملے کی جتنی ہو سکتی ہے رپورٹ بنا کے دو, تو میں نے آج پی ایم صاحب سے شیئر بھی کی. آپ کو انہوں نے بتایا اے آئی جی نے کہ ان کو کون لے کے گیا تھا آئی جی کو اور انہیں سیکٹر کمانڈر کی طرف؟ دیکھیے سیکٹر کمانڈر کی طرف ان کا جانا یا سیکٹر کمانڈر کا ان کے پاس آنا میرا خیال ہے کہ معمول کی بات ہے. یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ آئی جی سیکٹر کمانڈر کے آفس میں کیوں تھے یا سیکٹر کمانڈر آئی جی کے آفس میں کیوں تھے, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مجرم کو یہ سیکٹر کمانڈر پکڑتے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ پکڑتے ہیں تو پولیس کی مدد انہیں درکار ہوتی ہے, کہ پولیس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے ان کو تھانے میں ڈالنے کی, پرچہ کاٹنے کی. ظاہر ہے ایسے پرچہ تو نہیں کاٹ سکتے. یہاں ایک نارمل سچویشن نہیں ہے, یہاں سے حکومت نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورکنگ ریلیشن شپ ان کی ہے. دے آر یوزنگ دی ورڈ ابڈکٹ کیا گیا. اب یہ تو جو انکوائری ہوگی, جو بھی اس کے افسران ہوں گے انکوائری کریں گے, اور آئی جی صاحب خود جو بیان اپنا دیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہی واز ناٹ ابڈکٹڈ. اور اے آئی جی
اور اس کے بعد جو مقدمہ اے آئی جی تو تھے ہی نہیں وہاں, وہ نہ اس میٹنگ میں تھے نہ وہ کوئی اس واقعے میں تھے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ اس میٹنگ میں یا اس واقعے میں شامل نہیں تھے. وہ نہیں تھے. اب آؤٹ کم کیا ہوگی, ایکشن کون لے گا؟ آرمی چیف نے ایکشن لیا, پرائم منسٹر خود سے پہلے ایکشن لے لیتے تو زیادہ مناسب نہیں تھا. دیکھیے آرمی چیف نے اس لیے ایکشن لیا کہ ان کا ادارہ اس میں انوالو ہو رہا ہے. آرمی چیف نے ایکشن لیا, بالکل ٹھیک ایکشن لیا. اس کی رپورٹ وہ ضرور وزیر اعظم سے شیئر کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا یہاں سے آ جائے گا. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, دو اداروں کا سیدھا ٹکراؤ والی کیفیت. اٹ از. تو پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کوئی تشویش کا اظہار کیا؟ جی پرائم منسٹر سے آج جو میری ملاقات ہوئی, اور بھی لوگ اس ملاقات میں شامل تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ ان نیسیسری اس کو اتنی زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے معاملے کو. اس میں جو پرائم منسٹر کو جو رپورٹ پیش کی گئی, میرا خیال ہے اس میں بھی یہ ان کو بتایا گیا کہ اس معاملے کو بہت زیادہ, یعنی اس کو ایکسٹرا مائلیج اس کو ایکسٹرا دی جا رہی ہے. اتنا معاملہ ہے نہیں جو جتنا دکھایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ندیم صاحب کہ میں جب سے گورنر بنا ہوں تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ دو ادارے, پولیس اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز, دو نہیں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یہ سب بڑے کلوز کوآرڈینیشن میں کام کرتی ہیں. پولیس کو مدد چاہیے ہوتی ہے کبھی آئی سے, کبھی آئی بی سے, کبھی ایم آئی سے, کبھی ایم آئی کو مدد چاہیے ہوتی ہے پولیس سے. تو دے ورک ان ویری کلوز کوآرڈینیشن. ان کی آپس میں میٹنگز بھی ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے. سر 50 افسر چھٹی پہ چلے گئے, یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ایک پریشر ماؤنٹ کیا گیا اداروں کے اوپر, وچ از not the right way to go about. کیونکہ ایسے تو بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں پولیس کے ساتھ ہی, کہ جو پولیس نے کئی ایسے واقعات ہوئے جن کے اوپر ہم سمجھتے تھے کہ جی کوئی بڑا ایکشن اس کے اوپر پولیس لے گی. آپ کے خیال میں کس نے غلط کام کیا, پولیس نے اوور ڈو کیا یا وہ کام غلط تھا جب آئی جی کو اگر ان کی مرضی کے خلاف زور زبردستی سے لے جایا گیا تو, یا ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ ایکٹ کریں, وہ کام غلط تھا؟ کون سا کام غلط تھا؟ نہیں دیکھیے, اگر تو آئی جی کڈنیپ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کو انڈورسمنٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ جی بڑا اچھا کام کیا, آئی جی کو کڈنیپ کر لیا, زبردست کام کیا, کوئی انڈورس نہیں کر سکتا. اور اگر یہ اس طرف سے ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں معاملے کو, یہ ملاقات کے لیے گئے تھے یا وہاں پر ان کی کوئی, یو آر ناٹ شیور یٹ, ابھی آپ اگر کا لفظ نہیں, میں اس لیے شیور نہیں ہوں کہ جب تک کوئی رپورٹ نہیں آئے گی تو میں اس میں کچھ وثوق سے نہیں آپ سے کہہ سکتا. سر 2 دنوں میں تو رپورٹرز کے پاس پوری اطلاع ہوتی ہے, آپ تو صوبے کے گورنر ہیں. دیکھیے ایسے تو سنی ہوئی تو بہت ساری باتیں نا, میں نے آپ سے کہا میری اے آئی جی سے بھی بات ہوئی, میری آئی سی میں سیکٹر کمانڈر سے بھی بات ہوئی, میری آئی بی میں بھی بات ہوئی. چیف منسٹر سے بات کیا؟ چیف منسٹر سے نہیں بات ہوئی. نہیں بات کی, آپ کو چیف منسٹر سے بات کرنی چاہیے تھی سر. سب سے زیادہ کمپلیننٹ بڑے تو اس وقت وہ صوبائی حکومت ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارا معاملہ اٹھا کے انہوں نے وفاق پہ ڈال دیا کہ وہ ایک وفاقی وزیر نے پریشر دیا. وہ کون سے وفاقی وزیر ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, بیکاز آج تو میری تقریباً تمام وفاقی وزراء سے ملاقات. علی زیدی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ علی زیدی بھی میرے ساتھ ہے, میں نے انہیں پوچھا, انہوں نے کہا میں نے کال سی ایم کو نہیں کی, نہ میری کوئی ان سے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکی دی جا رہی تھی کہ حکومت گرا دیں. نام بتا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا, تاکہ اس وفاقی وزیر کو سامنے بٹھا کے پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے کس کی اجازت سے. کسی سٹیج کے اوپر گورنر راج لگانے کی وفاق اس میں بالکل شامل نہیں تھا. نمبر 1 میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بالکل یہ صوبائی معاملہ تھا, صوبائی پولیس کا معاملہ تھا, وفاق سے کوئی پریشر نہیں تھا. اگر وہ بتا دیں کہ کس وزیر نے ان کو فون کر کے دھمکی دی ہے تو ویل سارٹ اٹ آؤٹ. سر وہ تو الزام اس لیے عائد کرتے ہیں کہ وہاں 2 جو ایجنسیز جن کا تذکرہ آتا ہے یا رینجرز کا آتا ہے تو وہ وفاق کے نیچے ہے, انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے فورس پوری, تو الزام تو براہ راست وہ آپ کے اوپر ہی عائد کریں گے. نہیں, اگر انہوں نے جو کہا نا کہ ایک وفاقی وزیر نے وہ پتہ لگے کہ کون سا وفاقی وزیر ہے, تو تاکہ سو دیٹ وی کین سارٹ اٹ آؤٹ, بیکاز پرائم منسٹر از اناویئر آف اینی سچ ایونٹ. انہوں نے آج بھی کہا کہ یار کسی نے کوئی بات بھی کی تھی, کال کیا تھا کسی نے, تو سب نے کہا کہ نہیں جی ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی, چیف منسٹر سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اس معاملے پر. کسی اسٹیج پہ گورنر راج لگانے کی تجویز نہیں لگا رہے؟ نو. صوبائی حکومت کو گرانے کی کوئی آپ کی کوشش؟ ناٹ ایٹ آل. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بار بار ہر 2-4 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کیوں یہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گورنر راج لگا کے دکھاؤ, گورنر راج کوئی نہیں لگا سکتا. کون لگا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی, کسی بھی صوبے کے ساتھ زیادتی ہے, کیوں لگائیں گے گورنر راج؟ وائی کانٹ وی لرن ٹو لیو ٹوگیدر؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ہر جگہ ابھی ہم لگے ہیں کہ جی بنڈل آئلینڈ میں ساتھ مل کے چلتے ہیں, ساتھ کام کریں گے, ادھر کہہ رہے ہیں گورنر راج کون لگا رہا ہے؟ سر بنڈل آئلینڈ پہ تو انہوں نے قرارداد پوری پاس کر دی, آپ کے ایک ممبر نے ان کو ووٹ کیا ہے, جی ڈی اے نے, آپ کے اتحادی نے ان کو ووٹ کیا ہے, وہ تو کہتے ہیں آپ کا حق نہیں ہے. دیکھیے بنڈل آئلینڈ وفاق کا جو ادارہ ہے,
یہ اپنا منسٹری آف میریٹائم افیئرز یعنی KPT یا پورٹ قاسم کے جو 1973 کے اندر جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی اس میں بنڈل آئلینڈ بلانگس ٹو پورٹ قاسم. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے بار بار کہ ہم یہاں پہ ایک نئی سٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں تقریباً 50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی, جس میں ایک ہاربر ہم بنائیں گے زبردست فش ہاربر جو کہ فش ایکسپورٹ کے لیے کام کرے گا. ہماری فش ایکسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم اس کو ایک ماڈرن لائنز کے اوپر دنیا کی جو ماڈرن فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر ایک سٹی بنائیں گے جس کے ریونیو سارا کا سارا سندھ کے پاس جائے گا. وہ کراچی میں لگائیں, حیدرآباد میں لگائیں, سکھر میں لگائیں اور کہیں لگائیں, جہاں مرضی لگائیں, اس کا ریونیو سارا کا سارا سندھ گورنمنٹ کے پاس جائے گا. اس کی انکم سندھ گورنمنٹ کے پاس جائے گی. یہ جو بنڈل آئلینڈ ہے یہ یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد نہیں لے جایا جا سکتا کسی صورت بھی. ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شراکت داری میں یہ کام کرے, اور انہوں نے اس کے اوپر ہم سے ایگری بھی کیا تھا, NOC بھی دیا تھا. اس کے بعد کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو گئی وہ آرڈیننس کے آنے سے, اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح بیٹھ کے جو سندھ حکومت کے اس وقت اعتراضات ہیں یا ان کو جو اس کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں یا کہیں ان کی ریزرویشنز ہیں تو اس کو دور کر لیا جائے. $50 ارب کی انویسٹمنٹ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں بنڈل آئے گی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $50 ارب کی. تو آپ صوبے کو ساتھ لے لیتے تو یہ کام نہ ہوتا. ساتھ تو لیا تھا, NOC انہیں سے تو لی تھی, بات کر کے کیا تھا سارا. آرڈیننس میرا خیال ہے کہ ایز اے سرپرائز ٹو دیم. میں آپ کو $50 بلین اس لیے کہہ رہا ہوں, اور شاید میں کم کہہ رہا ہوں آپ سے, میں احتیاطاً آپ سے بات کر رہا ہوں. سری لنکا ڈیڈ دا سیم پروجیکٹ جس میں 800 ایکڑ کے اوپر انہوں نے بنایا ہے. یہ 8000 ایکڑ پہ ہے, اس میں $14 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. اگر اس کے حساب سے ملٹیپلائی کروں تو یہ 100 سے اوپر جا رہا ہے. تو صوبائی حکومت کے اعتراضات دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کوشش کی ہے کہ میں چیف منسٹر سے کسی طرح اس کے اوپر بیٹھ کے بات کروں, اور ان کا میں جواب ٹی وی پر مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب تک آرڈیننس واپس نہیں ہوگا تو ہم اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور میری خواہش یہ ہے کہ اگر آرڈیننس میں ان کو کہیں تکلیف ہے, ابہام ہے, تو اس کو ہم کریکٹ کر لیں. اور آرڈیننس تو ویسے لا مولا اس نے اسمبلی میں جانا ہے, اور جب اسمبلی میں جائے تو اس میں صوبائی حکومت یعنی سندھ حکومت, بلوچستان حکومت اس میں ہمارے ساتھ ہو. بہت شکریہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب, آپ اس اہم ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ آپ نے بات کی. ایک وقفہ لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گورنر صاحب سے ہم نے پوچھ لیا کہ وہ واقعات کیسے ہوئے, کیوں ہوئے, لیکن ہمیں یہ ابھی تک بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ اس کا آرڈر کرنے والا کون تھا, ذمہ دار کون تھا جس کو پکڑا جائے گا اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آٹو پہ تو نظام نہیں چل رہا تھا, لیکن ان لوگوں کا تعین کیسے ہوگا. اور ایک اور بڑا ایشو ہے جس کے اوپر پورا پاکستان سیکھ پایا, وہ ہے مہنگائی. وہ آٹا, دال, چاول کی قیمتیں اتنی بلند سطح پر چلی گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. ہمارے ساتھ پینل میں اس وقت شامل ہیں پلوشا خان, عثمان ڈار صاحب اور مصدق ملک. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پلوشا, آپ سے آغاز کروں گا. کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, کیا ہوا کراچی کے اندر؟ مشکل کام کا میرے سے آغاز کریں. دیکھیے, ذمہ دار اگر آپ, ابھی تو ہر کمیٹیز بن گئی ہیں, میں اس پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دا گن, لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بڑا خطرناک ہے. اور اگر آج میں ان کی جو ہے لائن لوں, جو کہ مراد سعید صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کا ذمہ دار بھارت ہے, اور بھارت نے سندھ میں سول وار انیشیٹ کی, اور میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے بھی دیکھو PID میں بیٹھ کے کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سول وار کو جو ہے وہ ناکام کیا. لہٰذا اگر میں ان کی لاجک پر جاؤں تو پھر تو یہ ہے کہ بھارت سندھ پہ قابض ہے, ظاہر ہے. اگر سول وار کر رہا ہے, پوری پولیس فورس بھارت نے قبضے میں لے لی ہے, سندھ حکومت لے لی ہے, تو پھر تو ہم ایک مفتوح قوم ہیں. جس ملک کا ایک اتنا بڑا صوبہ بھارت کے ہاتھ میں ہو تو پھر تو ہم مفتوح ہیں, یعنی پھر تو ہم. ہوا کیسے, کون تھا کرنے والا؟ دیکھیے, یہ تو رینجرز کس کے نیچے آتی ہے اگر ٹیکنیکلی آپ بات کریں؟ عثمان صاحب کے نیچے آتی ہے. اگر عثمان صاحب کے لیڈر سے پوچھے بغیر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ پھر تو ان کے خلاف ہی کو ہے. عثمان صاحب بتائیں گے. دیکھیے مل صاحب, میں سمجھتا ہوں جب تک انکوائری رپورٹ نہیں آ جاتی تو یہ بڑا غیر مناسب ہے اگر ہم کہیں جی کس ادارے نے کیا ہے. اس پہ آرمی چیف بھی نوٹس لے چکے ہیں, بلاول
آج گورنر صاحب کو بلایا ہوا تھا پرائم منسٹر نے, تو پرائم منسٹر اب تو پکچر میں ہوں گے, اگر پہلے تھے یا نہیں تھے تو اب تو واضح طور پر ان کو معلوم ہوگا. ان کی دیکھیں مل صاحب ان کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے وہ تو خیر مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے بلاول زرداری صاحب نے آرمی چیف سے پرے کی جی کہ آپ انکوائری کروائیں, انہوں نے انکوائری نہیں. پرائم منسٹر نے کیوں نہیں آرڈر کیا؟ وہ چیف ایگزیکٹو سب سے پہلے انہیں ایکٹ کرنا چاہیے. جب صوبے کے چیف ایگزیکٹو صوبہ جن کے پاس ہے وہ ڈائریکٹلی پرے کر رہے ہیں اپنا آرمی چیف سے, تو پرائم منسٹر کو ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ انتظار کرتے کہ بلاول کس سے پرے کرتے ہیں. یہ دونوں اس پروگرام میں بیٹھے ہیں. ایک تو مجھے خوشی ہے انہیں وزیر اعظم یاد آ گیا, بڑی خوشی ہے ہمیں. یہ بھی آج میں دیکھ رہا تھا سینٹ میں بڑی دبنگ تقریر کر رہے تھے, کہاں ہیں وزیر اعظم. دیکھیں مل صاحب ان دونوں پارٹیوں سے پہلے یہ پوچھ لیں, پہلے ان سے یہ کمٹمنٹ لے لیں. مل صاحب دیکھیں اس پہ بعد میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں. مل صاحب دیکھیں ان دونوں سے پہلے یہ پوچھیں کہ اگر انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اس انکوائری رپورٹ کو یہ مانیں گے؟ جس وزیر اعظم کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی رپورٹ کو یہ مانیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب تو ابھی بڑی دھماکدار تقریر کر رہے تھے. بتائیے ڈاکٹر صاحب, اب وزیر اعظم کی انکوائری رپورٹ کو مانیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو رویہ وزیر اعظم نے اپنایا ہے ان کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بڑی بری طرح سے سسپیکٹ ہو چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بات کی ہے ڈار صاحب نے اور جن شکوک کا اظہار کیا ہے, پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ شکوک ان کے گمان میں کیوں آ رہے ہیں, ہمارے گمان میں تو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جنگ باقاعدہ ہو گئی, جہاز آ گئے, بمباری شروع ہو گئی اور ہم نے جہاز ہماری فورسز نے ایک گرا دیا, ایک جنگی قیدی بھی اپنی قید میں لے لیا. وزیر اعظم تو تب بھی پولرائز تھے, تب بھی اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, تب بھی کہہ رہے تھے کہ چیف کو کہا کہ آپ جا کے بات کریں. پھر ابھی یہ جو گلگت بلتستان والا واقعہ ہوا جس کے بڑے فار ریچنگ امپیکٹس ہیں کہ ہمارے اسٹرکچر کو کیا ہوگا وفاق کے, اور ہم اگر یہ کریں گے تو دیگر ہمارے جو علاقے ہیں ان پہ کیا اثرات ہوں گے. اس وقت آئینی بحران کے اندر بھی, آئینی ڈسکشن کے اندر بھی انہوں نے چیف کو کہا کہ آپ بات کریں. ہمارے ہاں اس وقت جو رویہ ہے, چاہے نیب کے حوالے سے ہو, چاہے پیمرا کے حوالے سے ہو, چاہے شاہدرہ تھانہ کے حوالے سے ہو, چاہے گجرانوالہ سے لے کے شاہدرہ سے لے کے گجرانوالہ تک کے تمام تھانوں کی آزادی کا سوال ہو, کیونکہ یہ آزاد ہے نا سارے انسٹیٹیوشنز, اور اب تو کراچی کے بھی تمام تھانے آزاد کر دیے گئے ہیں. تو اس آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو وزیر اعظم نے ایسے کیا تھا, جو وزیر اعظم اپنے ہی لوگوں کو ایسے کریں گے تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ ان کی انکوائری رپورٹ جو ہے ہم اس کے اوپر کیا سوچیں گے. لیکن یہ ان کا فرض تھا, ان کو چاہیے تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ وزیر اعظم فوراً بلاتے, ان کے پاس ایک فورم ہے, جو رینجرز ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی. یہ آرمی چیف ٹھیک ہے اپنی فورس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کریں گے, لیکن رینجر جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے وزیر اعظم کو منسٹری آف انٹیریئر. اچھا, دو وزراء کے بیانات, مراد علی شاہ بھی بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وزیر نے تھریٹن کیا اور کیا کیا. دو وزیروں کے بیان کیمرے کے اوپر ہیں, وہ تو دیکھ لیں پہلے, دکھائیے گا سر. اگر ایک لائن کی اجازت, دیکھیں ہوا یہ آپ نے سن لیا نا, ہوا یہ اس حکومت کے ساتھ کہ جو لبرٹی مارکیٹ کے اندر لونڈے رات کو پھرتے ہیں نا سر, ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے, اور وہ مروا دیں گے. اداروں کو تو مروائیں گے, ساتھ میں وزیر اعظم کو مروائیں گے. وہ جو ہے نا پھڑ لو اینو, چک دیو اینو, پھٹے چک دیو, تو وزیر اعظم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایف آئی آر ہوئی نہیں تھے ورنہ. دیکھیں مل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں وزراء قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے نا, وہاں وائلیشن ہوئی, لا کی وائلیشن ہوئی. صفدر صاحب جو شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں بانڈ آئے ہوتے ہیں, بانڈ سن لیں نا, آپ زیادتی کہہ رہے ہیں. وہ جو لبرٹی کے لونڈے اور وزیروں کو آپ کیا کیا بول رہے ہیں, حوصلہ رکھیں. میں نے سنا ہے نا, آپ بھی حوصلے سے سن لیں. مجھے تو کیپٹن کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میں تو کہتا ہوں چیک ہونا چاہیے کہ کس کورس میں یہ پاس ہوئے تھے. ادھر بھی چیک کرنے والی بات ہے کہ ایسے شخص کو اس ادارے کا حصہ بنایا گیا. جو شخص ایک بانڈ کی طرح وہاں حرکتیں کر رہا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, اس استحقاق جو ہمارا فاؤنڈر فادر قائد اعظم کے مزار کے اوپر جس طرح کی انہوں نے شعبدہ بازی کی, وائلیشن ہوئی, قانون کی خلاف ورزی ہوئی, اگر اس کے اوپر قانون نعرے بازی کو کوئی شاباشی نہیں دیتا, لیکن رات جو آئی جی کے ساتھ ہو گیا اس کا کیا کریں؟ آئی جی کی رپورٹ آ جائے گی جو ہوا ہے. مجھے ایک منٹ, آئی جی کی رپورٹ آ جائے گی. ایک منٹ, اگر پلوش شاہ سے اجازت لے لوں ایک منٹ کے لیے. جی دیکھیں, وہاں پہ جو نعرے بازی ہوئی, انہوں نے مقدمہ کروایا قتل کی دھمکی کا. وہاں پہ نعرے کیا لگے تھے؟ وہاں پہ نعرہ لگا ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت فاطمہ جناح زندہ باد. کس کو موت پڑی ان دو نعروں سے؟ یہ جو انہوں نے قتل کی دھمکی کا مقدمہ کیا ہے,
کس کو موت پڑی؟ یہ وفاقی حکومت کو کیا موت پڑی ووٹ کو عزت دینے سے کہ انہوں نے یہ مقدمہ کیا؟ نہیں ان سے یہ پوچھے وائلیشن ہوئی کہ نہیں، وائلیشن کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ پرچہ پھر الٹ بازی کا کراتے ہیں نا، لیکن یہ لوگ پرچہ الٹ بازی کا کراتے ہیں، سمجھتے تھے کوئی بات آج ان کو قانون کے تابع کر رہے ہیں، آپ کریں، یہ پرابلم ہے ان لوگوں کا، آپ بڑی دیر سے لوگ سمجھتے تھے قانون سے بالا تر ہیں۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی لیکن چلیں میں نے وقت مختار لیا تھا تو میں چھوڑتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک تو عثمان ڈار صاحب بہت عرصے بعد واپس ہیں، ان کو ویلکم، ان کے بہت سے اور کولیگز بونگیاں مارتے تھے، شروع تو اچھا لیا، آئے ہیں تو یہ ٹائیگر ہے، ٹائیگر بن کے آئے ہیں، اللہ نے ٹائیگر ہی بنائے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ٹائیگر بنائے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سب سے پہلے سمجھتی ہوں کہ بھانڈ جو ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بھانڈ کی بھی اتنی عزت ہے جتنی وزیر اعظم پاکستان کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے۔ ان کا کوئی پروفیشن ہو، اگر آپ کو ہنساتے ہیں یا اگر آپ معاشرے میں کام کرتے ہیں کوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی تذلیل کریں۔ ہم بھارت نہیں ہے جہاں کوئی اچھوت ہے اور نہ ہمارا دین اور مذہب اس کی اجازت دیتے، اس لیے بھانڈ بھی جا کے قائد اعظم کے مزار پر اسی طرح کھڑا ہو سکتا ہے جس طرح وزیر اعظم کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی گورنر کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی ممبر آف پارلیمنٹ۔ اس لیے اگر آپ کیپٹن صفدر کو بھانڈ کہیں گے، میرے نزدیک تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، میرے نزدیک بھانڈ بھی عزت دار ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس پروسیس کو چیک کریں گے کہ جس میں کیپٹن صفدر نکل کے، تو پھر ہمیں آکسفورڈ کی ڈگریز بھی چیک کرنی چاہیے، جو ایک صدیوں پرانا ادارہ ہے۔ اگر ادھر سے وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں اپنی ڈگری، تو پھر ہم اس بات کو اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس وقت جب آپ کی قوم لٹرلی مر رہی ہے بھوکے اندر کلبھوشن۔ اب بھارت کا نیریٹو ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی، کیا ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ۔ آپ نے آکسفورڈ کی ڈگری اور مہنگائی کو آپس میں کیوں جوڑ دیا؟ میں نے آکسفورڈ کی ڈگری اور مہنگائی کو نہیں جوڑا، میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا اس پروسیس کو چیک کریں، جو فوج کے پروسیس کو چیک کریں جس سے وہ کیپٹن بنے، سلیکشن پروسیس کو، یہی مطلب ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر اس طرح تو ہم یہ ان اداروں کو بھی چیک کریں جہاں سے اس قسم کے لوگ، کوئی وزیر اعظم پاکستان یا کسی تھرڈ ریٹ ملک کا بھی، آپ سمجھے بھوٹان چھوڑ کے، کسی موزمبیق چھوڑ کے جہاں ڈکٹیٹرز پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر کے کسی کو نہیں کیا اس وقت جب قوم بھوک سے مری ہو۔ باہر آپ نے دیکھا عورتوں کو ٹھڈے پڑے تھے پولیس سے، لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں، آج پروفیسر بیٹھے تھے، میں وہاں گئی، کل ریڈیو پاکستان والے رو رہے تھے اور رات کو انہیں اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں کس تھانے میں بند ہیں۔ ایک طبقے مزدور سے لے کے پروفیسر تک سب سراپا احتجاج ہیں، اور آپ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی کابینہ میں پنجاب میں لوگوں کی سرزنش کی کہ آپ نے کیوں آپ جواب نہیں دے رہے، آپ صحیح جواب نہیں دے رہے اپوزیشن کو۔ مجھے بتائیں کہ آپ کا کام گردنیں اتارنا نہیں ہے، گردنیں تو پورے پاکستان کی آپ نے اتار دی، آپ کا کام ہے اس مہنگائی کا توڑ ہمیں بتائیں، اس مفلوق الحالی کا توڑ، بدحالی کا توڑ بتائیں۔ وسیم اکرم پرس جو آپ لائے تھے، ان کا کام ہے کہ اب وہ کم از کم چلے اس صوبے میں جہاں سرزنش ہو رہی ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کئی ملکوں سے بڑی ہے۔ وسیم اکرم غصہ کھا رہا ہوگا بیچارہ کہ کہاں اس کا نام جوڑ دیا، لیکن آپ سے مہنگائی نہیں کنٹرول ہونی عثمان ڈار صاحب، آپ کو بہت کٹ لگنی ہے۔ کیوں نہیں ہونی ملک صاحب، جب ہم سنجیدگی کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پہ کام کریں۔ دیکھیں ملک صاحب مجھے ایک بات کرنی ہے، ملک صاحب مجھے بتائیں کیا اس خطے میں مہنگائی نہیں ہے؟ آپ اپنی بات کریں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کچھ حقائق بھی ہیں، یہ تو کھیلیں گے مل صاحب، آپ دیکھیں مل صاحب ماشاءاللہ آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، انہوں نے تو ایک سچویشن ہے اس میں پولیٹیسائز کرنا ہے۔ دیکھیں مس مینج، میں مانتا ہوں کہ اس میں کچھ حصہ ہے ہماری ڈیسیژن میکنگ کا، لیکن کیا ہمیں کرونا کا سامنا نہیں تھا؟ کیا لوکس کی وجہ سے جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہی ان کو رپورٹ سنا دے جس میں 500 ارب سے زیادہ کہہ رہے ہیں آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کا نقصان ہوا ہے۔ کیا یہ چیزیں حقیقت نہیں ہے ملک صاحب؟ اس کے اوپر یہ سیاست کرنے سے ملک صاحب آپ کا ملک ضرور کہے کہ گورنمنٹ پوری نیک نیتی سے کوشش کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر محنت کر رہے ہیں، لیکن نیچے آپ جیسے آپ کے جو وزیر ہیں نا بہت سارے، انہوں نے پرائم منسٹر کو پورا کھینچ کے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگلے چند ہفتے میں دیکھیں گے 1.5 سے 2 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سپلائی ڈیمانڈ کا اس ٹائم امبیلنس چل رہا ہے ٹھیک ہوتا نظر آئے گا۔ شوگر کرائسس آپ کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے قوم کو بھگتنی پڑی، آپ کا ویٹ کرائسس ہوا، آپ کی وزراء کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1 ملین ٹن وقت پہ امپورٹ کر لیتے، آپ کی ویٹ پلسز اوپر گئی پرائسز، مل صاحب موقع تو دیں، شوگر پہ پہلے بات کرتے ہیں، سبزیاں مل صاحب شوگر پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فزیکل جب شوگر کی انویسٹیگیشن کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 115 پہ قیمت گئی ہے سر، تاریخ میں پہلی دفعہ 130 سے آپ نے بھی گئی ہے، اسی تے سٹیٹسٹکس دے ماہر 130 تے بھی گئی تھی سر۔ یہ تاڑا تو ان دونوں کو جواب دینے دے نا، آپ بتائیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں مل صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب ہم نے فزیکل اس کی انسپیکشن کی پنجاب میں، معذرت سے سندھ نے تو کرنے ہی نہیں دی کیونکہ شوگر ملیں ان کی ہیں،
زرداری صاحب کی ہیں. کس طرح وہاں اسٹاک کی ویلیویشن کی جاتی جب یہاں کی گئی؟ مل صاحب وہ اسٹاکس جو ان کے بینکوں کے پاس پلیج ہوتے ہیں جو کہ کسی صورت یہ ریلیز نہیں کر سکتے وہ بھی دکھائے جاتے رہے ہیں اس ملک میں. اس لیے ایکسپورٹ کی اجازت ملتی رہی ہے. کیا کیا آپ کے سامنے رکھیں کہ کیا کیا ڈرامے اس ملک میں کرتے رہے ہیں یہ شوگر کا مافیا. جب ہم نے مافیا سے ٹکر لی, شوگر کے مافیا سے, ان دونوں جماعتوں کو موقع لیا, انہوں نے کبھی کیا ایسے؟ بتائیں, ان سے پوچھیں. میرا ذاتی رائے یہ کہ بہت بڑی انکمپیٹنس تھی جس طریقے سے آپ نے مینج کرنے کی کوشش کی. انکمپیٹنس نہیں آپ کہہ سکتے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشکل سچویشن, ڈیفیکلٹ سچویشن آفٹر لوکس. اصل میں چینی جاتے ہوئے نا جہاز میں آپ لوگوں نے بھر کے نواز شریف کے ساتھ لاد دی, وہ لندن لے گیا, اس لیے کرائسس آیا. اصل مسئلہ یہ تھا, پتہ بعد میں چلا. اگر سنجیدہ بات کریں, ان سے آپ چینی کا پوچھیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, تو انہوں نے کہا مافیا, اور ہماری طرف بھی اشارہ کر دیا. آٹے کا پوچھ لیں, یہ کہیں گے مافیا. دوائیوں کی قیمت 300% بڑھائی, پھر 250% بڑھائی, اب 35% بڑھا دی. ان سے پوچھیں کیوں, کہیں گے مافیا. ان سے پوچھیں پیٹرول کیوں ختم ہو گیا, کہیں گے مافیا. ان سے پوچھیں کہ یہ بجلی کی قیمت کیوں ہے زیادہ, ابھی انہوں نے 1.5 روپے بڑھائی, پہلے 3.5 روپے بڑھائی, ڈیٹ بھی ڈبل ہو گیا. مافیا. کراچی میں اگر آپ 300 یونٹ, جس کا مطلب پنکھے ونکھے چل رہے ہیں اور کچھ درمیانہ جو 2-3 کمرے ہوتے ہیں, 1 یونٹ زیادہ ہو جائے تو اس وقت بجلی کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے ہو چکی ہے. 700 سے اگر 1 یونٹ زیادہ ہو جائے تو بجلی کی قیمت گھریلو صارفین کی 30 روپے ہو چکی ہے. 2.5 روپے بڑھا چکے ہیں یا 1.5 روپے. ویسے آپ ہی کا دریافت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کا نہیں ہے, فارمولا آپ نے بنایا تھا. مگر یہ ایک سلیب چینج کریں تو لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, اتنی مہنگائی کی آپ نے. دیکھیں 2.5 سال کے بعد یہ رسپانسبل تو ہے نا, اگر ووٹ لے, نہیں یہی ذمہ دار ہیں اس وقت. تو ایک بندہ جو ووٹ لے کر آیا ہو اس کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں آیا تھا, پرانی حکومتوں نے غلط کیا ہوگا, مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا. 2.5 سال ہو گئے, لوگ بھوکے مر گئے ہیں. 100 روپے کے 6 نان آتے ہیں. سر ابھی آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کر لیں, پھر باقی چیزوں کو بھی تو دیکھیں 300 روپے سے زیادہ مٹر ہے, 200 روپے سے زیادہ ٹماٹر ہے. آپ کس چیز کو صحیح بتا رہے آپ کو, کسی چیز ایک پاکستانی آپ روٹی نہیں خرید سکتا, آپ کو پتا ہے روٹی نہیں خرید سکتا. یہ ابھی روٹی کے اوپر انہوں نے کیلکولیشن, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 6-7 افراد کا اگر ایک کنبہ ہے تو اس کو آپ نے بتایا 7,000 صرف روپے کی روٹی آتی ہے مہینے کی. کہاں سے لوگ کھائیں جس کی 20,000 روپے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ روٹی کھانا مشکل, سوکھی روٹی کھانا مشکل. موجودہ حالات مشکل ہیں, ہم کوئی اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے ہیں. 1.5 سے 2 ماہ کے بعد ملک صاحب مہنگائی ان کی تقریروں کا حصہ نہیں ہوگی. مہنگائی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے آئے گی. اور ٹاپک سوچ لیں قوم کو کن باتوں پہ انہوں نے بیوقوف بنانا ہے. مہنگائی پہ یہ تقریر 1.5 سے 2 ماہ میں نہیں کریں گے ملک صاحب. آج مجھے کسی نے عمر ایوب کا ایک سٹیٹمنٹ بھیجا ہوا تھا کہ 2020 دسمبر تک جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم 0 پہ لے آئیں گے. 1100 سے 2200 ارب روپے چلا گیا, ڈبل ہو گیا. 0 ایک ادھر کو اور لگ گیا. سال میں 1100 ہوا, 2 سال کے اندر یہ مہنگائی بھائی آپ سوچتے ہیں کہ مینج کر لیں. مطلب ایک جواب تو دینے دیتا, ان سے پوچھے کیا ہم نے کیے تھے وہ سارے بجلی کے جو یہ دونوں کر گئے ابھی جو آپ کیا ہم نے کیے ہیں؟ اس کے بعد ہم تو بھگت رہے ہیں جو مہنگے منصوبے جو یہ کانٹریکٹ سائن کر گئے ہیں 25 سال کے. مل صاحب اس میں روشنی کتنے فیصد بڑھی ہے بجلی؟ مل صاحب ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ایک صحافی ہیں آپ کے, یہ بجلی کے کانٹریکٹ کس نے کیے تھے؟ عمران خان نے کیے تھے. لوگوں کو بتائیں نا, بتائیں کون لوگ ہیں ذمہ دار اس ملک میں سرکولر ڈیٹ کے. 10 سال کے بعد کون ہے؟ 10 سال کے بعد ہم ایگریمنٹ آپ کر کے یہ مہنگی بجلی پر ہم پہ ڈال رہے ہیں. بل صاحب پوچھیں ان سے. میرے خیال میں سرکولر ڈیٹ کا اگر ایک شخص ذمہ دار ہے نا پورے سیٹ اپ کے اندر, اس کا نام ہے حفیظ شیخ, اور وہ اس وقت آپ کا وزیر خزانہ. پیپلز پارٹی حکومت میں, پیپلز پارٹی حکومت میں اس نے بیج بویا تھا, وہ آج تک سارے کاٹ. آپ میری بات کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بیج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بویا گیا, اور آپ نے ان کو لے لیا نا. کپتان کون تھے؟ فی شیخ صاحب نہیں تھے, آصف علی زرداری صاحب تھے کپتان. جو کسر تھی پھر انہوں نے نکال لیا. آپ بات سنیں, آپ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ آپ لوگ کیوں آئے؟ ہم ذمہ دار ہیں جو آپ لوگوں کو ٹھیک کریں گے. لوگوں کو ذمہ داری لے رہے ہیں, دونوں کو ٹھیک ہے. آپ کو پتا تھا کہ یہ تباہی ہے تو آپ کیوں آئے؟ لیکن آپ کیوں آئے؟ آپ کو پتا تھا تباہی ہے, بربادی ہے, آپ کو جنت کے باغوں پہ حکومت نہیں تھی نا. یہ تہاڈی دلی خواہش ہے, تانوں دیں گے نہیں. جس دن سے ایم او یو سائن ہوا ہے آئی پی پیس کا, جس پر انہوں نے مبارک دی, اس دن سے 17-18% مصدق ملک صاحب بجلی بڑھی ہے, جس دن انہوں نے مبارک دی تھی قوم کو. آپ لوگ کس چیز کی ذمہ داری؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مافیا, شوگر مافیا, یہ یوں, یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو جو ڈی چوک پہ کھڑے ہیں, جو بازاروں میں رو رہے ہیں. یہ باتیں انہیں نہیں سمجھ آتی ڈار صاحب.
یہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ اس حکومت کو لینے کے لیے آپ نے پی ٹی وی پہ حملے سے, پارلیمنٹ پہ حملے سے, وہ جو آج ہمارے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی گفتگو یاد ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں؟ کیا نہیں کیا آپ نے؟ آپ لینا چاہتے تھے تو کیوں لینا چاہتے تھے جب آپ کے ہاتھ؟ اب ہم مافیا سے گزارش کرتے ہیں جی کہ اگر مافیا اس ملک میں راج کر رہا ہے تو ہم انہی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم پہ رہے. یہ لوگ کیوں بیٹھے؟ سادہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ مافیا میں دونوں سے چلے سادہ سوال پوچھ لیتا ہوں. سوال ہم نے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ آج ان دونوں سے پوچھیں گے جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اور صفدر صاحب بڑے نارمل حالات میں پولیس کی کسٹڈی میں جا رہے ہیں. اب ان سے پوچھیں ویڈیو بھی دکھاؤ جی, ویڈیو وہ دارے جو یہ شور شرابہ کرتے ہیں, دونوں سے پوچھیں نا. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کوریڈور کی جس سے وہ گزر رہے ہیں. پوچھیں ذرا جو بڑا کہہ رہے تھے جی دکم پیل اور چار دیواری نام تالا ٹوٹا نظر آ رہا ہے, تو اس سے کیسے پتا چلتا ہے جناب؟ چلو وہ بھی دیکھ لیں بعد میں. ایک منٹ فی الحال صفدر صاحب تو بڑے وہ لو جی, وہ کیپٹن صفدر آ گئے جی, فوٹو اسکرین کے اوپر آ گئے کیپٹن صفدر. یہ تو کچھ نہیں ہوا صفدر صاحب نو, بڑا عوام نو رو رہے, بڑا جی صفدر صاحب کے ساتھ میں اگر اس کی مریم نواز کی جگہ ہماری آپ کی کوئی گھر کی ہوتا تو یہ اجازت آپ ایسے بات کر رہے ہوتے؟ میں فی الحال ایسے نہیں, غلط بات کر رہے ہیں. فوٹیج کی بات کے شاخسانے پہ بھی بات کریں نا, شاخسانے پہ بھی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور پولیس ہی لے گئی تو آرمی چیف اتنے لائن میں, کوئی انٹیلیجنس نہیں ان کے آس پاس, انہوں نے کیوں آرڈر کر دی انکوائری؟ کس چیز کی انکوائری؟ اپنے وزیر اعلیٰ کے چیف ایگزیکٹو نلائکی نہیں ماننی کہ پولیس لے کے جا رہی ہے, پتہ ہی نہیں. او بھائی, پولیس ان کے نیچے ہے ملک صاحب. ہستیوں کے آگے کوئی انویسٹیگیشن ایک دن میں نہیں ہوتی. ہمارے ہستیاں ملک صاحب. تو عثمان ڈار صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ٹائیگر فورس ہے نا, اس کی کارروائی ہے. نہ پولیس نے کی, نہ رینجرز نے کی, پرائم منسٹر کو پتا کوئی نہیں, آرمی چیف نے انکوائری کی, اخیر میں عثمان ڈار نے پکڑا جانا. یہ شیر جوان فورس بنا رہے ہیں, ٹائیگر فورس. ٹائیگر تو شیر جوان فورس کا ہی مقابلہ ہونا ہے مجھے لگتا ہے. یہ مجھے خطرہ ہے ٹائیگر اور نیازی صاحب جب اکٹھے ہوتے ہیں نا ملک صاحب, تو ملک کے لیے بڑا برا شگون. جی مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ لڑائی جو اور جو دنگا ہے اس کو سڑک پہ لے آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو جی میں بات کر رہا ہوں, مجھے اجازت ہے, میں نے تو آپ کی ساری بات سنی ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب آپ ایک سویلین فورس بناتے ہیں جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا, جس کے پاس مینڈیٹ ہے, جس کے پاس وردی ہے, اس نے ستارے لگائے ہوئے ہیں, اس کے پاس 1,00,000 1.5 لاکھ کی فورس ہے اور آرمڈ فورس ہے جس کا کام ہے امپلیمنٹیشن کرنا. جب آپ نے اس کو ہائی جیک کر لیا, جب آپ نے رات کو اس کو اٹھا لیا, تو آپ سوچیں جو آپ ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں, جب وہ سڑکوں کے اوپر جائے گی تو وہ کیا بھتے نہیں لے گی؟ کوئی نہیں جائے گی. بتائیں مجھے, آپ مجھے بتائیں. عثمان ڈار سے بنا کے رکھیں. نہیں, عثمان ڈار صاحب میرے بھائی ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویل میننگ آدمی ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن مجھے بات تو کر لینے دیں نا ڈار صاحب. یہ خطرہ ہے, میں یہ بھی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے ابھی پہلے خطرے کا اظہار بھی کیا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ خطرہ ہے کہ یہ چیز اب غدر جو ہے, جو اس وقت گورنمنٹ کا رویہ ہے, یہ غدر اب سڑک پہ آ جائے گا, اور بہن بھائی دوست ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں گے, یہ ہم جلا رہے ہوں گے, اور جب لوگ بھوکے ہوں ہم تو نہیں تو اناج کی دکانیں لوٹیں گے. اصل میں آپ سب کو جس بات پہ متفکر ہونا چاہیے, آپ لیڈر ہیں اس قوم کے, وہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو لوگ پتھر ماریں گے, وہ دن سے بچیں اس سے. لوگ غدار نہیں ہیں. ملک صاحب, میں قوم کو یقین دلاتا ہوں, میں خود ان میٹنگز کا حصہ ہوں, جس سنجیدگی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ پرائم منسٹر میٹنگز لے رہے ہیں. میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ نہیں سکتا. میں نے اگر آپ کو کہا ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ میں ان کے پاس یہ ٹاپک نہیں رہے گا, 5-6 وزیر انہیں فائر کر دینے چاہیے. پرائم منسٹر کو 5-6 وزیر آپ کے فائر کر دینے چاہیے. وہ تو ہمارا انٹرنل فیصلہ, ہم نے کیا کرنا ہے, بہت مناسب ہوگا, وہ تو ہمارا انٹرنل فیصلہ ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے ٹائیگر فورس کی بات کی ہے, یہ ملک صاحب پاکستان کے پڑھے لکھے بہادر نوجوان ہیں, بغیر کسی معاوضے کے, تنہا کے 1 روپے کا ٹیکس پیئر کے اوپر حکومت کے خزانے پہ بوجھ نہیں ہے. ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نوجوانوں کو. 7 ماہ میں مجھے بتائیں کوئی ایک نوجوان بتا لیتے سامنے آیا, چونکہ یہ خود بتا لیتے رہے ہیں, خود انہوں نے سیلاب اور زلزلے میں دہاڑیاں لگائی ہیں, اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ایک قومی جذبے سے باہر نکلے ہیں, شاید یہ بھی ہماری طرح دہاڑیاں لگائیں گے. اگر میری بات سنیں, اگر ہم پھر فورس, یار بات کوئی بات نہیں, اگر ہم پھر فورس بناتے ہیں اسی طرح کی, تو یہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے نا. پھر اگر ہم ایک نوجوانوں کی, ہم بھی نوجوانوں کی ایک فورس بناتے تو پھر یہ اپریشیٹ کریں گے. پلشا خان, عثمان ڈار اور مصدق ملک صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.